المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید کما ورد فی سورة البقرہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ علوم القرآن کے گزشتہ درس میں ہم نے الحمدللہ جو ہماری نظم منظومۃ الزمزمی کی تیسری عقد ہے، العقد الثالث کی تیسری قسم، تیسری عقد کی تیسری قسم، یعنی اگر آپ کو یاد ہوگا اس عقد کا جو عمومی عنوان ہے وہ ہے ما یرجع الی الادا، یعنی قرآن مقدس کی ادائیگی کے حوالے سے مختلف مباحث کا تذکرہ ناظم رحمہ اللہ فرما رہے ہیں، جس میں سے پہلی اور دوسری قسم کے تحت انہوں نے الوقف والابتداء، قرآن مقدس کے وقف کے حوالے سے، جس کا ہم نے الحمدللہ بہت تفصیل کے ساتھ مطالعہ کیا، اور اس کے ساتھ ابتداء کا تذکرہ فرمایا۔ اور اب تیسری بحث میں ناظم رحمہ اللہ نے جو تعلق مزید رکھتی ہے کس کے ساتھ؟ قرآن کے الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ، وہ ہے الامالہ کے حوالے سے، یعنی ناظم رحمہ اللہ امالہ کی بحث کو یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ تو گزشتہ درس میں ہم نے الحمدللہ تفصیل سے دیکھا تھا کہ امالہ سے کیا مراد ہے اور امالہ کی کتنی قسمیں ہیں، تو اس سب یعنی اس کے آگے ناظم رحمہ اللہ مزید کچھ مباحث کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ تو وہاں کی طرف آنے سے پہلے کچھ باتوں کا دوبارہ سے ذہن نشین رکھنا، اپنے ذہن میں تازہ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات کہ امالہ سے کیا مراد ہے؟ التعویج، یعنی لغتاً امالہ سے مراد ہے کہ اپنی اصل سے مائل ہو جانا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر کوئی انسان جو کھڑا ہے، پیٹھ کی اصل پوزیشن یہ ہے کہ انسان بالکل کھڑا ہے ورٹیکلی، اب انسان اپنی پیٹھ کو جھکائے، ہم اس میں کہیں گے کہ اس نے اپنی پیٹھ کو مائل کیا آگے کی جانب پیچھے کی جانب، تو یہ ہے لغوی اعتبار سے۔ اور اصطلاح میں کیا مراد ہے؟ تقریب الفتحۃ من الکسرہ، یعنی فتحہ کو اس طور پر ادا کرنا کہ وہ کسرہ کی طرف مائل نظر آئے، یعنی جیسے میں نے سمجھایا تھا پچھلے درس میں، ہمارے یہاں جو الفاظ کی ادائیگی کا معاملہ، ایک ہے فتح، یعنی آپ کسی لفظ کی ادائیگی کے وقت منہ کو کیسے کھولتے ہیں، تو میں نے کہا تھا کہ امام ابو عمرو عثمان ابن سعید الدانی رحمہ اللہ جو 6 صدی ہجری کے سب سے مشہور قاری ہیں، تو وہ فرماتے ہیں وضع العربی فتح العربی، کسی کو یاد ہے؟ ذہن نشین ہے؟ فتح العربی فتح وسط، فرماتے ہیں کہ جو عربوں کی فتح ہے، یعنی زبان کو منہ کو کھولنا، یہ درمیانی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کچھ لغات میں پائیں گے وہ جب الف پڑھیں گے تو منہ بڑا کر کے کھولیں گے، تو جب وہ کسی دوسری قوم میں جائیں گے تو یعنی منہ چھوٹا کر کے الفاظ کو ادا کریں گے۔ تو فرماتے ہیں فتح العربی فتح وسط، عرب جب یعنی الف کی ادائیگی کے لیے یعنی منہ کھولتے ہیں تو درمیانی یہ عربوں کی فتح ہے۔ تو اس اعتبار سے اس فتح کے معاملے سے کس طرف انسان مائل ہو رہا ہے، جیسے میں نے سمجھایا کہ جب آپ یعنی الف پڑھتے ہیں تو آپ کی زبان جسے کہا جاتا ہے وضع الراحہ، یعنی
راحت کی حالت میں ہوتی ہے. اب اس سے مائل ہو جانا اوپر نیچے وہ مختلف حروف کے مخارج بھی، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ زبان کے وسط سے کون کون سا مخرج نکلتا ہے؟ جیم شین اور یا. ٹھیک ہے، تو یہی آپ سمجھتے ہیں، یعنی الف وضع الراہ، اگر آپ زبان کو تھوڑا اوپر کی طرف کریں تو یا کے مخرج کی طرف آپ بڑھیں گے. تو اس اعتبار سے فتح کو کسرہ کی طرف مائل کرنا، الف کو یا کی طرف مائل کرنا، اسے ہم اصطلاحی طور پر کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے الامالہ، یا ہم کہتے ہیں ہی النطق بالالف الممالہ بین الالف والیاء الصحیحتین. یہ الف کو اس طور پر ادا کرنا ہے کہ نہ یہ الف ہو نہ یہ یا ہو، الف اور یا کے درمیان اس آواز کو ادا کرنا. اور جیسے کہ ہمارے جو امام ہیں قرات میں، امام حفص رحمہ اللہ، ان کی قرات میں پڑھا جاتا ہے را یہاں پر فتح کے ساتھ ہے، مجراہا ہونا چاہیے، لیکن امالہ کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ مجریہا، بسم اللہ مجریہا. تو یہ ہم نے تفصیل سے پچھلے درس میں پڑھا، اس کو دیکھ سکتے ہیں دوبارہ. اس کے بعد ہم نے بات کی تھی اقسام الامالہ کے حوالے سے کہ امالہ کی بنیادی طور پر دو قسمیں بنتی ہے، ایک امالہ صغریٰ اور دوسری امالہ کبریٰ. امالہ صغریٰ میں کیا ہے کہ آپ کی آواز الف کی جانب نسبتاً زیادہ ہوگی، جو میں نے ایک گراف کے ذریعے سے بھی آپ کو سمجھائی تھی کہ الف آپ پڑھیں گے تو الف کے وقت آپ کی زبان وضع الراحہ میں ہوگی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر آپ امالہ صغریٰ تو یہ یا کی طرف تو بڑھ رہی ہے لیکن اقرب ہے الف کی طرف، بات سمجھ آ رہی ہے. اس کے بعد ای خالصتاً یا کی آواز نہیں ہے، یا کے قریب ہے. والضحى، بات سمجھ آ رہی ہے. ایک ہے والضحى، آپ پورے الف کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس کے ساتھ بعد امالہ کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ الف کی آواز یا کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آئے گی. تو یہی ہے کہ جو امالہ کبریٰ ہے بین الالف والیاء تماماً، اس کی آواز الف اور یا کے بالکل وسط میں ہوگی. اسی طرح صغریٰ کا جہاں تک تعلق ہے یہ بھی بین الالف والیاء ہوگی، لیکن ولیکنھا الی الالف اقرب، اس کی آواز الف کے زیادہ نزدیک ہوگی. تو اس کے بعد ان سب چیزوں کے یعنی مخارج وغیرہ کے حوالے سے بات آ چکی ہے، آپ پچھلے ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں. تو ہم نے اس کے بعد یہ بات کہی تھی کہ قرات کا جہاں تک تعلق ہے، اب دیکھیں کہ ہم کب امالہ کریں کب نہ کریں، تو یہ آپ کی اور میری مرضی پر منحصر نہیں ہے. ہم پہلی بات در سے یہ بات کہتے آ رہے ہیں مستقل یہ بات کہ جہاں تک قرات کا تعلق ہے یہ متصلاً سند کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، انہوں نے صحابہ کو سکھایا، اور آگے نسلاً بعد نسل جن لہجوں کی اجازت دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صرف انہی لہجات میں پڑھا جا سکتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق نہیں. ہم آج کے درس میں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کیا کیا قاعدہ ہے، کون سا امام کس وقت یعنی امالہ کرتا ہے اور کون چھوڑتا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ مسجد میں نماز شروع کرنے کے لیے چڑھ گئے، آپ حفص عاصم کی قرات کو پڑھ رہے ہیں تو اچانک سے وضوح شروع کر دیا. تو ایسی حرکتیں کرنا یہ اس بات کی بڑی دلیل ہے کہ آپ علم القرات سے مطلقاً جاہل ہیں، آپ اس علم کو بالکل نہیں جانتے. تو یہاں پہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ علم ایسا ہے کہ یہ یعنی جو متقن قاری ہوں گے، جو قرآن کی قرات کو جانتے ہیں، ان علوم کو، اس قرات کو یعنی ماہر اساتذہ سے حاصل کیا ہو، ان کے پاس تدریب کے ذریعے سے یہ بات آتی ہے. یہ خواہ شروع آپ خود ہی کرنا شروع کر دیں، ایسا معاملہ نہیں ہے. بہرحال ہم نے یہ بات کہی تھی کہ امالہ کا جہاں تک تعلق ہے اس میں قراء کی تین طبقات یا تین قسمیں ہیں. قراء کی ایک قسم وہ ہے جن کے نزدیک امالہ کثرت سے پایا جاتا ہے، دوسری قسم وہ ہے جن کے نزدیک امالہ مطلقاً پایا ہی نہیں جاتا، اور تیسرے وہ ہے جن کے نزدیک امالہ بعض الفاظ میں پایا جاتا ہے. اس کی طرف میں نے اشارہ یہ بھی کیا تھا کہ اگر آپ دیکھیں گے قریش کی جہاں تک زبان ہے، جو قریش کی لغت ہے، اس میں اصل ہے فتح. ٹھیک ہے، فتح مطلب وہاں امالہ نہیں ہوگا. اسی لیے جو امام عبداللہ ابن کثیر مکی وہ حجاز کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے، اسی لیے قریشی تھے، ان کی یعنی قرات میں امالہ نہیں پایا جائے گا. اسی طرح جو 10 امام ہیں ان میں سے امام ابو جعفر یزید ابن القعقاع رحمہ اللہ، وہ بھی یعنی کیونکہ مدنی تھے تو اسی لیے ان کے لہجے میں بھی امالہ نہیں پایا جائے گا مطلقاً، کیونکہ وہ قریشی تھے،
اسی لیے ان کی قرات میں امالہ نہیں پایا جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بعض قراء وہ ہیں عند المقلین جو اس میں بہت کم امالہ کرتے ہیں، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ وہ کرتے ہی نہیں ہیں. وہ کون کون ہیں؟ امام ابن کثیر مکی اور امام ابو جعفر یزید ابن قعقاع. اور دوسرے ہیں جن کے نزدیک بعض الفاظ میں یعنی امالہ پایا جاتا ہے، جیسے ہمارے امام قرات میں جو ہے امام حفص، ان کے نزدیک صرف مجریحہ جہاں پر امالہ پایا جاتا ہے. اسی طرح جو ہم بیان کیا ہے سلائیڈ میں امام حفص عن عاصم، اسی طرح امام ورش کا ایک طریق ہے، ان کے شاگرد امام اصبہانی، ان کے راستے سے وہاں پہ بعض الفاظ میں یہ ہے امالہ ہے. اسی طرح امام یعقوب الحضرمی اور ان کے 2 راوی جو ہیں، اسی طرح امام قالون اور نافع کی جو قرات ہے تو اس میں بعض الفاظ میں انہیں کہیں گے ہم المقلین فی الامالہ. ایک ہے جن کے نزدیک امالہ معدوم ہے، وہاں نہیں پایا جاتا امالہ، امام عبداللہ ابن کثیر مکی، امام یزید ابن جعفر القعقاع. تو اور تیسری جو ہے دوسرا جو طبقہ ہے وہ ہے ان قراء کا جن کے نزدیک بعض الفاظ میں پایا جاتا ہے. اور تیسرے ہیں المکثرین فی الامالہ، وہ علماء جن کے نزدیک امالہ کثرت سے پایا جاتا ہے. اس کی بھی میں نے وجہ بیان کی تھی. جو عرب کے بعض قبیلے ہیں، مثال کے طور پر حذیل کا قبیلہ، جس سے تعلق تھے کن کا تھا؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی آپ دیکھیں گے جن کی رات میں امالہ پایا جائے گا وہ آگے اوپر جوڑ کر یعنی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ سے ہو کر گزریں گی، تو ان کے لہجے میں امالہ تھا، اسی لیے جو قرات آگے بڑھی ہے تو امالہ پایا جائے گا. تو جو مکثرین ہیں امالہ کے معاملے میں، امام وہ کون کون ہیں؟ امام ورش، امام ابو عمرو، امام حمزہ اور امام، یہ 4 نام یاد رکھیں کیونکہ آج کی نظم میں انہی کا تذکرہ آئے گا. تو فرماتے ہیں امام ورش ہیں، امام ابو عمرو ہیں، امام حمزہ ابن زیاد الکوفی. دیکھیں یاد رکھیں امام حمزہ کی اگر آپ سند کو دیکھیں گے جو پڑھائی ہے میں نے تفصیل سے، عبداللہ ابن مسعود سے ہو کے گزرتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ان کا نام بھی دیکھیں حمزہ ابن زیاد الکوفی، یہ کوفہ میں یعنی ان کا رہنے کی جگہ تھی. اسی طرح امام کسائی رحمہ اللہ، ان کے نزدیک بھی امالہ کثرت سے پایا جاتا ہے. تو یہ ساری باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے نظم کی طرف آئے. ناظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں حمزۃ والکسائی قد امالا ملیاء اصلہ اسما او افعالا. تو فرماتے ہیں کہ جہاں تک تعلق ہے امام حمزہ کا اور امام کسائی کا، امام حمزہ کا اور امام کسائی کا، قد امالا انہوں نے امالہ کیا ہے. تو یہ جب یہاں پر تخصیص ہوئی 2 ائمہ کی کہ وہ امالہ کرتے ہیں، اس سے بذات خود مفہوم نکلتا ہے کہ بعض ائمہ ایسے ہیں جو امالہ نہیں کرتے، جن میں سے میں نے 2 کا تذکرہ کیا. کون کون؟ عبداللہ ابن کثیر مکی اور ابو جعفر یزید ابن قعقاع. تو ان کے نزدیک امالہ نہیں ہوتا. سب سے زیادہ جو امالہ کرتے ہیں وہ ہے امام حمزہ اور امام کسائی. تو فرماتے ہیں حمزۃ والکسائی. اسی لیے اگر آپ دیکھیں گے، اگر آپ نے قرات سنی والضحى تو آپ کو سمجھ آنی چاہیے یہ امام حفص کی قرات نہیں ہو سکتی. آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ یہ امام عبداللہ ابن کثیر کی قرات نہیں ہو سکتی، یہ امام ابو جعفر یزید ابن القعقاع کی قرات نہیں ہو سکتی. اگر ہو سکتی ہے امام ورش کی، امام کسائی کی، امام حمزہ کی یا امام ابو عمرو کی. بات سمجھ آئی؟ اسی طرح دیکھیے یہاں پر فرماتے ہیں اس میں سے بھی زیادہ، 4 میں سے بھی زیادہ جو امالہ کرتے ہیں امام حمزہ اور امام کسائی. تو فرماتے ہیں انہوں نے کیا قد امالہ، امالہ سے مراد امالہ کبریٰ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ملیاء اصلہ، لیکن اب امالہ کب کیا؟ کیا کبھی بھی امالہ کرنا شروع کر دیتے ہیں یا کوئی قاعدہ ہے اس کا؟ تو فرماتے ہیں وہ امالہ کرتے ہیں کیسے الفاظ میں؟ ملیاء اصلہ، اس جگہ پر جہاں پر لفظ میں اصل یا ہو. مثال اس کی کیا ہے؟ دیکھیں میں سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں اسم موسیٰ، ٹھیک ہے، پڑھتے ہیں ہم اس کو الف کے ساتھ، لیکن اصل میں کیا ہے؟ اس میں قلب ہوا ہے، یا تبدیل ہوا ہے الف میں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح عیسیٰ، یا تبدیل ہوا ہے الف میں. یا فعل سعا ہے، رما ہے، یکشا ہے، یہ سب یعنی یا ہے. اصل میں کیا ہے فعل میں؟ یا اسم میں جو اصل روٹ ورڈز، روٹ حروف ہیں. آپ نے افعال تو پڑھے ہیں نا،
ایک تو ہوتے ہیں جو اس میں مزید ہوتے ہیں، ثلاثی مزید وغیرہ آپ پڑھتے ہیں، تو دوسرا ہوتا ہے جو اصل حروف ہیں فعل کے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اصل حروف میں جو ہے اس میں یا موجود ہے اور وہ مختلف قواعد کی بنیاد پر اس کا اقلاب ہوا ہے الف میں، یا تبدیل ہوا ہے الف میں. تو جہاں جہاں پر ایسے الفاظ پائے جائیں گے جہاں اصل تو یا تھی لیکن اس کا قلب ہوا ہے الف میں، تو ایسی جگہ پر امام کسائی اور امام حمزہ رحمہ اللہ کیا کریں گے؟ وہ امالہ کریں گے. بات سمجھ آئی؟ اب یہ نہیں، اب آپ کو پتہ نہیں ہے والضحیٰ میں یا اصل ہے یا زیادہ ہے تو آپ خام و خام امالہ خود کر دیں گے. تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے آپ کو الفاظ کی پہچان ہونی چاہیے. تو یہ تو صرف کا یہاں علم الصرف کا دخل بھی ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ الفاظ کیسے تبدیل ہوئے ہیں، کون سا لفظ کہاں چینج ہوا ہے. مثال کے طور پر جب آپ پڑھتے ہیں افعال ناقصہ کی قسمیں پڑھتے ہیں، آپ جب اجوف فعل پڑھتے ہیں، ہے نا، فعل اجوف، تو ہم پڑھتے ہیں قال، اس کی اصل کیا ہے؟ قوالا، واو تبدیل ہوا ہے الف میں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح آپ پڑھتے ہیں مثال کے طور پر باء، با کی اصل کیا ہے؟ بیع. یہی باء یبیع مضارع میں دیکھ کر آپ دیکھتے ہیں خود. تو یعنی جب تک الفاظ کی یہ پہچان نہیں ہوگی تو آپ کے لیے اس علم کو جاننا ممکن ہی نہیں ہے. تو اس اعتبار سے یہاں پر امام حمزہ اور امام کسائی کے نزدیک قاعدہ یہ ہے کہ وہ الفاظ، وہ اسم یا وہ فعل، بات یاد رکھیں، حرف کی بات نہیں آ رہی ہے. حرف ہے نا، مثال حرف جر جو ہیں وہاں پر بھی فی میں یا ہے نا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ حتیٰ میں بھی ہے، علا میں بھی ہے، الا میں بھی ہے. حروف کی بات نہیں ہو رہی ہے. انہوں نے کہا اسمن او افعالا، اسم یا فعل. وہ اسم یا فعل جہاں پر اصل حروف میں یا پایا جاتا ہو اور اس یا کا اقلاب ہوا ہو الف میں، تو وہاں پر فرماتے ہیں ناظم رحمہ اللہ کہ امام حمزہ اور امام کسائی کے نزدیک امالہ کبریٰ ہوگا، امالہ کبریٰ ہوگا. تو فرماتے ہیں، یہی میں نے لکھا ہے یہاں پر، اسمن جو اسم ہو جیسے موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، یا افعال مثال کے طور پر سعی، رما، یخشا وغیرہ ہے، ھذا ما اصلہ الیا. یہ یاد رکھنا ہے. آپ کو اور بھی الفاظ ملیں گے جہاں پر آخر میں یا ملے گا لیکن ان کی اصل یا نہیں ہوگی. مثال کے طور پر کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کی اصل میں واو موجود ہے، پڑھنے میں تو الف ہے سامنے. مثال کے طور پر ربا ہے، عصا ہے، دعا ہے، اس کو ربے نہیں پڑھ سکتے. اگر ربا کہیں پر ہوگا ربے نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ را، با اور واو سے بنا ہوا ہے. یہاں پر واو تبدیل ہوا ہے الف میں. بات سمجھ آئی؟ تو یہاں پر امالہ نہیں ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو امالہ ہوگا اس جگہ پر جہاں پر کسی اسم میں یا فعل میں یا تبدیل ہوا ہو الف میں. ٹھیک ہے؟ اصل یا ہے وہ تبدیل ہوا ہے الف میں. اگر اصل واو ہے وہ تبدیل ہوا ہے الف میں تو وہاں پر امالہ نہیں ہوگا امام حمزہ اور امام کسائی کے نزدیک. تو ناظم رحمہ اللہ یہی فرماتے ہیں. دیکھیے شعر کی طرف دیکھیے، اب یہ کھل جائے گا. فرماتے ہیں حمزہ والکسائی قد امالہ، حمزہ اور کسائی نے امالہ کیا ہے، بتحقیق امالہ کیا ہے. اور امالہ بھی سے کیا مراد ہے یہاں؟ امالہ کبریٰ. مل یا اصلہ، کہاں پر کیا ہے؟ جہاں پر یا اصل ہے. کس میں؟ اسمن او افعالا، اسم میں یا فعل میں. حرف کی بات نہیں آ رہی، دوبارہ سے یاد رکھیں. اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں انا بمعنى کیف ما بالیا رسم حتی الى لدى على ذک التزم اخراجها. تو فرماتے ہیں انا جو ہے، ایک تو ہے، دیکھیے امالہ کہاں کہاں ہوگا. ایک براڈ کیٹیگری آ گئی جہاں پر اسم یا فعل میں یا اصل ہے وہ تبدیل ہوا ہے الف میں. ٹھیک ہے؟ اب اس کے ساتھ ساتھ انا جو ہے، انے یہ پڑھیں گے امام حمزہ، امام کسائی. لیکن کب؟ فرماتے ہیں انا بمعنی کیفا، جب انا استعمال ہوا ہو کیفا کے معنی میں. جیسے انا یؤفکون، تو اس میں ناظم رحمہ اللہ پڑھیں گے اس کو. یہ دیکھیے یہ نہ اسم ہے نہ فعل ہے. ٹھیک ہے؟ تو لیکن یہاں پر امالہ ہوگا جب انا استعمال ہوا ہے بمعنی کیفا. انا کے بہت سارے معنی میں استعمال، حتیٰ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن انہوں نے فرمایا جب یہ استعمال ہوگا
कैफा के माने में, और उसके बाद दूसरी बात मा बिल या रुसिम। देखिए यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो सकता है। फरमाते हैं और जो अल्फाज रस्म उस्मानी में या के साथ लिखे गए हैं। बात समझ आ रही है? यहाँ पर ये अलग अलग तीन चीज़ें हैं, कंफ्यूज ना हो। देखिए एक है अव्वल अमाला मल या असलु, इमाला वहाँ पर जहाँ पर या असल थी वो तब्दील हो गई थी अलिफ में। बात समझ आ रही है? दूसरा अन्ना अल्लती बिमाना कैफा, ये वाज़ेह है, यानी अन्ना जहाँ पर बिमाना कैफा इस्तेमाल हुआ है तो वहाँ पर। और तीसरी किस्म क्या है? मल या मा बिल या रुसिम, जो या के साथ अल्फाज लिखे गए हैं। देखिए ये, और ये लगता है तीसरा और पहला ये एक ही बात है, लेकिन एक ही बात। तीसरा कायदा आम है, ये ख़ास है। आम क्यों है? यानी वो सारे अल्फाज जो या के ज़रिए लिखे गए हैं रस्म उस्मानी में, ठीक है, उनको उनमें इमाला होगा। लेकिन वहाँ पे देखिए, वहाँ पे असल है या, शक्ल में नज़र तो नहीं आ रहा है या, समझ आ रही बात? वहाँ पर या असल में है, वो तब्दील हुआ है अलिफ में। आप मूसा को अलिफ के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मिसाल के तौर पर, यहाँ देखिए या हसरता, या है ना सूरत ज़ुमर की आयत नंबर 56, या हसरता को या के साथ रस्म उस्मानी में लिखा गया है, तो यहाँ पर इमाम हमज़ा इमाम किसाई के नज़दीक इमाला होगा। इसी तरह या असफ़ा, तो यहाँ पर इमाला होगा। बले क़ादिरीन, देखेंगे आप किरात सुनेंगे मुख्तलिफ, तो वहाँ पे आएगा। तो यहाँ पर रस्म उस्मानी में जो या के साथ लिखा गया है तो वहाँ पर भी इमाला होगा। मुझे पता आपके जहन में एक सवाल है, मैं खुद पूछूंगा आखिर में। तो ये बात आई अन्ना बिमाना कैफा, और होगा इमाला अन्ना में जब वो इस्तेमाल हुआ होगा बिमाना कैफा, और मा बिल या रुसिम, और वो अल्फाज जो रस्म उस्मानी में या के साथ वारिद हुए हैं सिवाय हत्ता इला लदा अला ज़का तुज़िमा इखराजुहा। ये ऊपर आधा शार है, नीचे आधा शार है, ठीक है। फरमाते हैं इखराजुहा, ये जो है हत्ता, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है या के साथ, इला या के साथ, लदा या के साथ, अला या के साथ, ज़का या के साथ। लेकिन फरमाते नाज़िम रहिमहुल्लाह इल्तुज़िमा, क्या लाजिम है इखराजुहा, इनका इमाला के कायदे से बाहर निकालना। क्यों? क्योंकि याद रखना कायदा क्या है, लिअन्नल हुरूफ ला हज़्ज़ लहा फिल इमाला, जहाँ तक हुरूफ का ताल्लुक है, हुरूफ का इमाला के साथ कोई ताल्लुक, हुरूफ में इमाला नहीं होता। अब आप खुद ही पढ़ना शुरू कर रहे हैं, वज़्ज़ुह तो आपने सुन लिया कहीं से, अब इले पढ़ना शुरू कर दें तो इले ये इमाला नहीं है, ये कुरान के लहजे के साथ खिलवाड़ है। बात समझ आई? तो मैंने पिछली बार ये कहा था कि अगर मिसाल के तौर पर आज के आप मिस्री लोगों को देखेंगे, मिस्र वो तो अरबी लुगत ही बोलते हैं, लेकिन जो आमी मिस्री है तो वहाँ पर इमाला होता है, वो ज़बान में इमाला बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब अगर कोई ऐसा मिस्री पाया जाए जो तजवीद के इल्म को नहीं जानता, वो पढ़ेगा बिस्मिल्लाह, ऐसे पढ़ेगा, मतलब अपने इमाला जो उसकी आदत है उसके मुताबिक पढ़ेगा, लेकिन हम कहेंगे कि ये गलत कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इमाला नहीं है। इसी तरह मैंने ये कहा था कि तुनिस या लुबनान के जो लोग हैं उनके आमी लहजे में भी इमाला पाया जाए। मिसाल के वो कहेंगे अतफैल, हम क्या कहेंगे अगर हमें पढ़ना होगा अतफाल, है ना, अलिफ फतहा के साथ पढ़ेंगे, तो वो अलिफ को इमाला के साथ पढ़ेंगे अतफैल। बेत, वो बैत नहीं कहेंगे, बेत। जैद, आप सुना करें कभी, यानी किसी लुबनानी की बात को सुने, तुनिस के किसी आदमी की बात को सुने तो वो ऐसी बात करेंगे। लेकिन अब इमाला अपनी ज़बान में इंसान आज़ाद है, जो करना चाहे अपनी ज़बान के मुताबिक करे, लेकिन कुरान मुक़द्दस के हवाले से यहाँ पर मुकम्मल तौर इत्तिबा होगी उन लहजात की, उन कुर्रा की जिनकी सनद साबित है अल्लाह के नबी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस एतबार से इमाला भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होगा, कवायद के मुताबिक होगा। अब यहाँ पे याद रखें क्या कायदा आया कि अस्मा में और अफ़आल में जहाँ पर या असल है वो तब्दील हुआ है अलिफ में, वहाँ पर इमाला होगा। अगर वाव तब्दील हुआ है अलिफ में तो इमाला नहीं। मिसाल के तौर पर रिबा, ठीक है, रिबा में इमाला नहीं हो, आप रिबे नहीं पढ़ सकते। इसी तरह
جو دوسری بات کہی تھی کہ جو رسم عثمانی میں یا کے ساتھ لکھا گیا ہے، تو اسی طرح تیسری بات انا بمعنی کیف، یہ امام حمزہ امام کسائی کے نزدیک تینوں جگہوں پر امالہ ہوگا. تو نکالا جائے گا اس میں سے کس کس کو؟ حتیٰ، الی، لدا، علی، زکا، کیونکہ یہ حروف جو ہے حروف کو امالہ کے ساتھ تعلق، حروف کے حوالے سے جو قاعدہ میں نے عرض کیا لأن الحروف لا حظ لها، اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے امالہ میں سے. تو آخر میں ناظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں سواہما، ان دو کے علاوہ. ان دو کے علاوہ کون؟ کن دو کے علاوہ؟ امام حمزہ اور کسائی کے علاوہ جو بقیہ ائمہ ہیں، لم یمل، وہ امالہ، وہاں سمجھے بقیہ ائمہ کے نزدیک اصل ہے کہ امالہ نہیں ہوگا. الا، سوائے ببعض لمحلها دل، سوائے بعض قراء کے نزدیک کچھ مقامات پر، یعنی جہاں مناسب ہے امالہ وہ وہاں کرتے ہیں. جن میں سے میں نے کہا تھا کہ اب دو طبقات ہیں، ایک جن کے نزدیک امالہ بالکل معدوم ہے، ایک امام عبداللہ ابن کثیر مکی، دوسرے ابو جعفر یزید ابن القعقاع رحمہ اللہ، کیونکہ ایک مکی تھے ایک مدنی تھے، یعنی قریش کے ساتھ تعلق تھا، ان کی لغت میں امالہ نہیں پایا جاتا. اگر آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے درس میں سلائیڈ میں بھی لکھا ہوا تھا، آپ دوبارہ چیک کر سکتے ہیں. امام ابو عمرو عثمان ابن سعید الدانی رحمہ اللہ، دانیہ دراصل کیا ہے؟ اندلس، اسپین، مسلم اسپین، تو وہاں کی ایک مشہور جگہ ہے، تو وہاں سے تعلق تھا ان کا. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دراصل فتح اور امالہ ہے یہ دو لغتیں ہیں، جو ہم نے سبع اعراف کے یعنی بحث میں پڑھا ہوا ہے تفصیل سے. فتح اور امالہ یہ دو الگ الگ لہجات ہیں. فتح قریش کا لہجہ ہے اور امالہ بقیہ جیسے خزیل وغیرہ کے قبیلے ہیں ان کا لہجہ امالہ کا ہے. جیسے میں نے کشمیری میں پچھلی بار سمجھایا تھا، کشمیری میں ہم یہاں سری نگر میں رے ہمارے یعنی لہجے میں ہے، اسلام آباد کی طرف جائیں گے تو وہاں ڈے ہے، پارن اور پڑھن، تو لہجات کا فرق ہے. ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں کہ ان دو کے سوا، کن دو کے سوا؟ حمزہ اور کسائی رحمہ اللہ، لم یمل، وہ امالہ نہیں کرتے، الا ببعض، سوائے بعض مواضع یسیرہ، کچھ مواضع پر. جیسے کہ ہمارے امام حفص رحمہ اللہ، حفص عاصم والی جو قرات ہے وہاں محض ہوگا مجریہا، وہاں پہ وہ کریں گے امالہ. اسی طرح امام ورش کے نزدیک وہاں امالہ تو پایا جاتا ہے لیکن بعض گنے چنے مقامات پہ. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان بقیہ ائمہ کے نزدیک امالہ قاعدہ مضطردہ کسے کہتے ہیں کہ کانسٹنٹ قاعدہ نہیں ہے، بعض الفاظ میں جہاں پر وارد ہوا ہے قاعدہ ہے. تو یہ قاعدہ مضطردہ کس کس کے نزدیک ہے؟ امام حمزہ اور امام کسائی کے نزدیک قاعدہ مضطردہ ہے، وہاں کثرت سے امالہ پایا جائے گا، اور وہ پایا جائے گا قواعد کے مطابق. اور قاعدہ کیا ہے؟ دوبارہ سے آخری بار دہرائیں، ایک وہ اسم یا فعل جس میں اصل یا ہو لیکن وہ تبدیل ہوا ہو الف میں، واو اگر الف میں تبدیل ہوا ہے تو وہاں امالہ. دوسرا انا جب استعمال ہوا ہو بمعنی کیفا. اور تیسرا رسم عثمانی میں وہ الفاظ جو یا کے ساتھ لکھے گئے ہیں سوائے حروف کے. حروف میں امالہ، حروف کے بارے میں قاعدہ ہے کہ ان الحروف لا حظ لها من الامالہ، کہ حروف کے لیے امالہ میں سے کوئی حصہ نہیں ہے. تو یہی بات ناظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں. دوبارہ سے کتاب کو دیکھیں، صفحہ نمبر 25 منظومۃ الزمزمی. فرماتے ہیں حمزۃ والکسائی قد امالا، حمزہ اور کسائی نے امالہ کیا ہے. ملیاء اصلہ اسما او افعالا، اس اسم یا فعل میں جہاں پر یا اصل ہو. انا بمعنی کیفا، اور کہاں ہوا ہے؟ انا جب استعمال ہوا ہو کیفا کے معنی میں. ما بالیاء رسم، اور وہ الفاظ جہاں جو یا کے ساتھ لکھے گئے ہیں رسم عثمانی میں. حتی الی لدا علی ذکل تزم اخراجها، جہاں تک حتی الی لدا علی ذکا ہے تو ان کے لیے لازم ہے کہ ان کو نکالا جائے کس سے؟ امالہ کے قاعدے سے. سواہما لم یمل، تو ان دو کے علاوہ یعنی حمزہ اور کسائی کے علاوہ جو بقیہ قراء ہیں ان کے نزدیک امالہ نہیں پایا جاتا. الا ببعض، سوائے کچھ مقامات پہ، لمحلها عدل، جو اپنے مقام کی مناسبت کے اعتبار سے ہو. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الله ربي واحد وأنا بذلك أشهد لا مبدئي وأصول بالرغم ممن يجحد وشهادتي